متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن کو، منتشر ہو تو جاؤ مرو شور کیوں مچاتے ہو۔ اس لیے متحدی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اتحاد کے اندر برکت ہے، اتفاق کے اندر برکت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، تر المؤمنین فی تراحمہم، تم دیکھو گے مومنین کو وہ ایک دوسرے میں رحم کرنے والے، محبت کرنے والے ہوں گے۔ فرمایا وتوادہم، اور وہ آپس میں خوشگوار رہنے والے ہوں گے۔ فرمایا وتعاطفہم، اور وہ آپس میں تعلق کو جوڑنے والے ہوں گے۔ کل جسدی، ایک جسم کی مانند ہوں گے، اور ایک جسم کی مانند ہوں گے۔ کیسے؟ پھر مثال دے کے آقا نے ارشاد فرمایا، اذ اشتکا عضوا، جب کوئی جسم کا حصہ بیمار ہو جاتا ہے تو فرمایا تداعی لہ سائر جسدہ، وہ اس عضو کے بیمار ہونے کی بنا پر سارے اعضاء اس کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، اس کی بیماری میں شریک ہو جاتے ہیں، اس کے دکھ میں شریک ہو جاتے ہیں، اس کی تکلیف میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اور بیان فرمایا بالسحر والحم، ایسے شامل ہو جاتے ہیں کہ جیسے عضو کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ دوسرے اعضاء بے چین ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں، ان کی نیند اڑ جاتی ہے، وہ بے خوابی میں ہوتے ہیں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والحم، اگر بخار زدہ دوسرے اعضاء ہے تو وہ بھی ایک عضو بخار زدہ تو سارے اعضاء اس کے ساتھ بخار میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کے اندر ہم سب کو درس یہ ملتا ہے کہ مسلمانوں کو یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، متحدی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں۔ تو ہم سب کو معاشرے میں رہتے ہوئے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں دینی ہے۔ کسی مسلمان کو تکلیف ہے تو پھر ہم ان کی دور کرنے کے لیے کوشش کریں، اس کی مدد کریں، اس کی معاونت کریں، اس کے لیے ناصر بن جائیں، ان کے لیے حامی بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو یکجہتی کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن کو، منتشر ہو تو جاؤ مرو شور کیوں مچاتے ہو۔ اس لیے متحدی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اتحاد کے اندر برکت ہے، اتفاق کے اندر برکت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حدیث کے نور سے، علم کے نور سے ہمارے سینوں کو، ہمارے صدور کو منور، مسخر اور معطر اور معبر بنا۔